زبیر صاحب تو ہم نے گندم ہم اسمگلنگ پہ بھی آتے ہیں، لیکن جو آپ آئی پی پیز کی بات کر رہے تھے، اس ساری کہانی میں ایک رخ اور بھی ہے کہ کچھ تو جو آئی پی پیز کے مالکان ہیں وہ پاکستانی ہیں، کچھ انٹرنیشنل کمپنیز ہیں۔ اب اگر آ کے ان کو معاہدہ ری وزٹ کرنے کا کہا جاتا ہے تو جو مستقبل کی سرمایہ کاری ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمل جو انویسٹر ہے فیوچر میں جس نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے اس کو ڈسکریج نہیں کرے گا؟ دیکھیے کرے گا تو صحیح، لیکن جہاں آپ کو نظر آئے کہ سب مل کے چوری کر رہے ہیں تو اس کی سزا ہوتی ہے۔ جب دونوں فریق مل کے چوری کر رہے ہوں تو اس کی سزا بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم سزا کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ ان سے بات چیت کے ذریعے۔ اب دوسری بات یہ ہے جو فورن اونرز ہیں آئی پی پیز کے، وہ پاکستان نہیں آئیں گے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم جائیں گے تو ہم پکڑے جا سکتے ہیں، تو ان لوگوں کو دعوت دی جائے بات چیت کی کہ وہ دبئی میں آئیں، دبئی میں بیٹھ کے بات چیت کریں۔ ایک بزنس مین کی سائیکی ہوتی ہے کہ وہ مسئلے کو حل کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ انٹرنیشنل انویسٹر کو بھی کہیں گے کہ بھئی یہ صورتحال ہے، ہم آپ کو ڈالرز میں نہیں دے سکتے، اس دن کا ایکسچینج ریٹ روپی میں لے لیں، وہ روپی سے آپ کو پیمنٹ کریں گے، تو اس مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ آپ یقین کریں، دیکھیں پاکستانی جو اونرز ہیں وہ تو آسانی سے مان جائیں گے، فورنر بھی مان جائے گا جب اس کو پتہ ہو کہ بجائے اس کے کہ تمام ٹرانزیکشن جو ہے ڈسٹرب ہو رہی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل تلاش کرے گا۔ اچھا، ایک ایشو زبیر صاحب، ایک ایشو اس چیز کا حل ہونا۔ جی فرمائیں جی آپ فرمائیے۔ اچھا، ایک ایشو یہاں تھرو آؤٹ چلتا رہا ہے، پرائیویٹائزیشن میں رکاوٹیں جو ڈالی گئیں، تاخیر جو ہوئی، سیاسی مقاصد تھے۔ اب ایک ایسی نگران حکومت ہے جس پر کوئی سیاسی دباؤ کم از کم نہیں ہے، اگر وہ چاہے تو یہ فیصلہ کر سکتی ہے۔ کیا پرائیویٹائزیشن جو ہے اس وقت انتظار کیے بغیر فوری طور پر ہونی چاہیے؟ ایک نقطہ نظر آیا ہے کہ اس میں یہ ہوگا کہ پھر وہی کیک بیگس اور اپنے منمانی لوگ جو ہیں پسندیدہ لوگوں کو دے دی جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ جی تاخیر کی جائے، بورڈ بنایا جائیں، ان کو تھوڑا سا منافع بخش کر دیا جائے یا ان میں تھوڑی بہت اصلاحات کر دی جائیں، پھر ہو جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری پرائیویٹائزیشن ضروری ہے معیشت کو دباؤ سے نکالنے کے لیے، یا اس کے لیے اور وقت چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پرائیویٹائزیشن میں پہلے ہی کافی تاخیر ہو گئی۔ گزشتہ چند سالوں سے پرائیویٹائزیشن کمیشن بنا ہوا ہے، لیکن اس نے کوئی اہم پرائیویٹائزیشن کی نہیں۔ اور یہ جو سفید ہاتھی ہم پال رہے تھے جس میں سب سے سر فہرست پی آئی اے ہے، اور اس کے بعد سٹیل مل بھی ہے، ریلوے بھی ہے، دیگر ادارے بھی ہیں، ان کا پرائیویٹائزیشن ہونا انتہائی ضروری ہے۔ میں آپ کو مثال دوں کہ اگر سٹیل مل کی لے لیں تو سٹیل مل آج سے چند سال پہلے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو رہی تھی، جو بھی اس کی قیمت لگی تھی مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں ہے، وہ اگر اس وقت کر دیتے تو اچھا تھا۔ وہ پرائیویٹائزیشن نہ ہوئی تو سٹیل مل کو آج تک جو ہے فیڈرل گورنمنٹ جو ہے تقریباً 60 کروڑ روپے ماہانہ تو صرف سیلریز کے اکاؤنٹ پہ بھیجتی ہے۔ ہر مہینے ایک سال سے چل رہا ہے، تنخواہ جو ہے 60 کروڑ روپے مہینے کی فائنانس منسٹری جو ان کو سیلریز بھیجتی ہے۔ اور اسی طرح پی آئی اے ہے، پی آئی اے ایک ایسا ہاتھی ہے جس کا نقصان جو ہے سالانہ تقریباً 100 ارب پہ پہنچ گیا ہے۔ تو آپ جو کچھ جمع کرتے ہیں، پتہ چلا کہ آپ یہ جو اسٹیٹ انٹرپرائزز ہیں ان کے اوپر کتنے 100 ارب روپے ان کو آپ پرووائڈ کر رہے ہیں جسٹ ٹو کیپ دم سروائیو، کہ وہ زندہ رہیں۔ آپ کو پی آئی اے موجودہ صورتحال میں بالکل نہیں جو ہے رکھنی چاہیے، اس کو پرائیویٹائز کریں، لیکن پرائیویٹائزیشن کا شفاف ہونا چاہیے۔ اس کے اندر آپ اخبار میں آدھے صفحے کا ایڈورٹائز دیں، نہ صرف پاکستانی اخبار میں، آپ بین الاقوامی اخباروں میں بھی اشتہار دیں کہ جی پاکستان جو ہے اس کمپنی کو پرائیویٹائز کرنا چاہتا ہے، اور جو بھی کمپنیاں ہوں وہ آئیں اور ان کے ساتھ بات چیت کی جائے، بات چیت کر کے اس کا کوئی حل تلاش کیا جائے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب دوسری بات یہ کہ پی آئی اے کے پاس میرے اندازے کے مطابق تقریباً 27 ایروپلینز ہیں، اس میں بھی کچھ لیزڈ ہیں۔ تو ان جہازوں کے اوپر اگر آپ نے 15 یا 17 ہزار آدمی ملازم رکھے ہوئے ہیں، یہ بے انتہا زیادہ ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ جو ایمریٹس ہے ان کی تقریباً ان کے جو ملازمین کی تعداد لگ بھگ اتنی ہے، لیکن ان کے پاس 250 طیارے ہیں۔ اسی طرح ٹرکش ایئر لائن ہے، ان کے پاس بھی جو ہے 250 سے زیادہ طیارے ہیں، اور لیکن ان کے امپلائیز جو ہیں پی آئی اے سے کم ہیں۔ تو اس کے اندر سب کو بیٹھ کے ایک
پرائیویٹائزیشن کے اوپر جو آپ نے فرمایا کہ جی وہ کوئی کسی کو اپنے ذات، اول تو ان بڑے بڑے اداروں کو کوئی بھی پاکستانی ایک گروپ خرید نہیں سکتا. اس میں ایک کنسورشیم بنے گے چاہے وہ پاکستانی ہوں، لیکن کوئی انٹرنیشنل ادارہ آتا ہے وہ البتہ ضرور خرید سکتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بین الاقوامی بڑی ایئر لائن آ جاتی ہے، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی 4-5 دنیا کی یا 5 ایسی ایئر لائنز جن کو پاکستان مارکیٹ کا تجربہ ہے، تو ان کے ذریعے بات چیت کے ذریعے بھی اس چیز کو چلایا جا سکتا ہے. کیونکہ وہ آئیں گے تو وہ جو غیر ضروری اس میں ملازمین ہیں ان کو سب سے پہلے ان کو فارغ کیا جائے گا، ان کو گولڈن ہینڈ شیک دیں گے. کیونکہ آپ کبھی نہیں رکھ سکتے کہ اتنے ہزار ملازمین ہوں اور آپ کے پاس 30 طیارے ہوں. تو یہ ایک پرائیویٹائزیشن میں سمجھتا ہوں بالکل ہونی چاہیے، لیکن شفاف ہونی چاہیے. اس میں کچھ اندازہ ہے کہ یہ کتنی لیکوڈیٹی ہے، کتنی مالیت ہے، کتنا پاکستان کے پاس پیسہ آ سکتا ہے صرف پی آئی اے کی نجکاری کی صورت میں؟ دیکھیں پی آئی کی نجکاری کے میں آپ کو ایگزیکٹ نمبر اس وقت نہیں دے سکتا ہوں، مجھے اس کا ایگزیکٹ علم. لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے آپ کا 100 ارب روپے جو سالانہ نقصان کرتے ہیں نا وہ ختم ہو جائے گا. وہ تو بچت ہو جائے گی. 100 ارب کا جو نقصان سالانہ حکومت پاکستان دے رہی ہے وہ بند ہو جائے گا. اس کو خدا را پرائیویٹائز کریں، لیکن کیونکہ ہم چاہیں گے کہ ایسا پرائیویٹائز ہو کہ کسی کو اس کے اوپر اعتراض نہ اٹھے، ٹوٹلی ٹرانسپیرنٹ ہو، اور اس میں انٹرنیشنل کمپنیز بھی آئیں، پاکستانی بھی آئیں، جو آ سکتے ہیں آئیں، آ کے ان اداروں کو ان کے حوالے کیا جائے تاکہ گورنمنٹ جو ہے کم از کم ان کو کرنٹ جو ہر وقت نقصان دینا پڑ رہا ہوتا ہے ہر سال، ان کے جو نقصانات ہیں وہ ختم کیے جا سکیں. اچھا زبیر صاحب، ایک ایشو یہ بجلی کا بھی اس وقت چل رہا ہے، آپ نے پہلے اس کے ذکر ہم آئی پی پی کا کر چکے ہیں. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ جی ڈسکوز جو ہیں ان کو پرائیویٹائز کیا جائے یا صوبوں کے حوالے کیا جائے. تو آپ کے خیال میں صوبوں کے حوالے کرنے سے ان کی کارکردگی بہتر ہو سکتی ہے، ان کا ریکوری ریٹ بہتر ہو سکتا ہے، عوام کو جو آسانیاں وہ دیں، یہ ایسا ممکن ہے، یا ان کی پرائیویٹائزیشن ہی واحد حل ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کی بھی پرائیویٹائزیشن ہونی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس صوبوں کا جو پاسٹ ریکارڈ ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے. آپ اگر ان کو صوبوں کے حوالے کر دیں گے تو صوبوں میں جا کے یہ پھر سیاست کا شکار ہو جائیں گے. تو زیادہ بہتر ہے اس کو پرائیویٹائز کیا جائے، یہی اس کا بہتر حل ہے. پلس آپ دیکھیں کہ جو بھی موجودہ صورتحال ہے، آپ کے بجلی کے بل کس طرح سے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ابھی اگست کے مہینے میں جو کے الیکٹرک نے گھروں کا بل دیا ہے وہ تقریباً 64 روپے یونٹ سے دیا ہے، 64 روپیز پر کلو واٹ. نہیں لیکن یہ کا بل آخری سوری یہ تو یہ میں کہنے والا تھا کہ کے ای کا تجربہ جو پرائیویٹائزیشن کا وہ تو کامیاب نہیں ہوا، تو ان کا کیسے ہوگا عوام کی نظر میں، عوام کے لیے؟ دیکھیے اس میں نا بہت سارے عوامل ہیں. کے الیکٹرک کا جتنا عوام کو فائدہ پہنچنا تھا وہ نہیں پہنچا. انہوں نے جتنے وعدے کیے تھے کہ وہ اتنے $1 ملین انویسٹ کریں گے وہ انہوں نے نہیں کیے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی فورنر آتا ہے، اچھا فورنر کے پیچھے نا کہیں نہ کہیں پاکستانی چھپا ہوتا ہے. وہ ایک کمپنی کا نام بنا دیتے ہیں جو دبئی میں رجسٹرڈ ہوتی ہے یا کیمن آئیلینڈ میں رجسٹرڈ ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے ایک ایسا گروپ ہوتا ہے جنہوں نے پوری تیاری کی ہوتی ہے کہ اس میں سے جو ہے ہم کس طرح سے جو ہے زیادہ منافع کما سکیں گے. تو انہوں نے پبلک کو کوئی خاص فائدہ نہیں پہنچایا. لیکن دیکھیے اس وقت ملک کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ کسی چور ڈاکو کو آنے دیں، کہ وہ آئے اور آ کے پھر اس کے بعد پھر وہ اس عوام کو لوٹے جس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس مشکل سے کھانے کی 2 وقت کی روٹی کے پیسے ہیں. لوگوں کا اتنا آخری سوال ہو گیا. اور آخری سوال یہ ہے کہ کچھ ذمہ داری ہمارے صنعت کاروں کی، تاجروں کی، بزنس کمیونٹی کی بھی ہے. دیکھیں نا، یہ ڈالر کا ایشو تھا، یہ باقی اسمگلنگ کا ایشو تھا. جس دن ڈنڈا اٹھایا اور آرمی چیف صاحب نے حکم کیا تو ڈالر بھی آ گیا، باقی معاملات بھی بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو خود جو قومی ذمہ داری ہوتی ہے وہ بھی تو کسی نے ادا کرنی ہے. ٹیکس کلیکشن آسان نہیں رہا اس ملک میں. ڈاکومنٹڈ اکانومی کی بات ہوتی ہے، اس میں ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں.
باقی جو ایشوز ہیں اس پر ہماری تاجر برادری، صنعت کار، بزنس کمیونٹی کا جو فرض بنتا ہے وہ ادا ہو رہا ہے؟ یہ تو سب بزنس مینوں نے سب نے مل کے ایک ایسا گروپ تھا، میں صرف بزنس مین نہیں کہوں گا، بہت سارے کامن لوگ بھی تھے، انہوں نے مل کے ڈالر جو ہیں جمع کرنے شروع کر دیے، اور یہ عمل جو ہے آج سے نہیں ہے، یہ 4-5 سال سے چل رہا ہے کہ ملک میں سمجھتا ہوں کہ ان بلین ڈالر لوگوں کے پاس پیسے ہیں، انہوں نے ڈالر اپنے گھر میں رکھے ہیں، لاکر میں رکھے ہیں، کسی جگہ رکھے ہیں، پلس یہ اب آپ نے کہا نا صنعت کار بھی اپنی ذمہ داری اچھی طرح ادا نہیں کر رہے۔ مثال دوں گا میں آپ کو چینی کی، چینی جو ہے وہ اس کے پیدا کرنے میں نہ کوئی ڈالر لگتے ہیں نہ بجلی لگتی ہے، بجلی چینی کی ملیں جو ہیں خود اپنی بجلی پیدا کرتے ہیں اس بگاس سے جو گنے کا پھوک ہوتا ہے، وہ تو اس سے وہ بجلی پیدا کرتے ہیں۔ مسئلہ تو یہاں سمگلنگ پہ آ کے ہوا ہے نا، پہلے تو پیداوار پہ تو کوئی ایشو نہیں ہے، پیداوار موجود ہے، سٹاک موجود ہے، سمگلنگ ہوگی، لیکن صنعت کار کی جو بات ہو رہی ہے وہ تو بنتی ہے کہ باہر ایکسپورٹ کیا ہوا ہے، ڈالر باہر روکا ہوا ہے کہ قیمت بڑھے گی تو پھر بلاؤں گا، اصل تو یہاں آتا ہے صنعت کار کے کردار۔ یہ جو صنعت کار اس سوچ سے چلتا ہے اور ڈالر کو باہر روکتا ہے وہ ان کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے اسٹیٹ بینک کے پاس بہت سارے ٹولز ہیں، اور اسٹیٹ بینک نے آلریڈی یہ کام شروع کر دیا ہے